اب مزید چلیے آپ کو کچھ اور عرض کرتے ہیں کہ کچھ بدعتیں اور بھی ہیں کہ وہ قبروں پر قبرستان میں جا کر لوگ چراغاں کرتے ہیں، اگربتیاں وغیرہ جلاتے ہیں۔ آج کل بھی لوگ اپنے پیاروں کی قبور پر جا کر چراغ جلاتے ہیں، موم بتی جلاتے ہیں، اگربتی وغیرہ جلاتے ہیں۔ یہ ایک معمول بنتا جا رہا ہے، اور یہ معمول بلا وجہ ہو تو غلط ہے، ناجائز ہے، اور یہ سراسر جہالت ہے۔ لوگوں کی مراد اس سے کیا ہوتی ہے کہ ہم اگربتی جلائیں گے جا کر، یا موم بتی جلائیں گے، یا جا کر چراغ جلائیں گے تو اس سے قبر والے کو جناب وہ تسکین ملے گی، وحشت نہیں ہوگا، اندھیرا دور ہوگا۔ سیدھی سیدھی جہالت ہے، بالکل جہالت ہے، اور یہ بدعت ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، اس کے حوالے سے علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قبر کی طرف شمع لے جانا بدعت اور مال کو ضائع کرنا ہے، اور یہ سب اس صورت میں ہے کہ جب چراغ جلانا بالکل فائدے سے خالی ہو۔ مثال کے طور پر شام ہے، رات کا وقت ہے، اب جناب وہ تدفین کے لیے جا رہے ہیں تو موبائل ٹارچ وغیرہ جلیں گی، اور اس زمانے میں جب یہ موبائل ٹارچ وغیرہ نہیں تھی تو چراغ جلائے جاتے تھے، قندیلیں جلائی جاتی تھی تاکہ راستہ دیکھ کر جا کر قبرستان میں مردے کو دفن کیا جا سکے۔ اب یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، یہاں ضرورت ہے۔ یوں ہی قبر پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں کہ مرحوم جو ہے اس کو اصالہ ثواب کیا جائے، اس کو تسکین ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، تاکہ اس کو کسی قسم کی جناب وہ آزمائش نہ ہو، یوں اس کے ذریعے مدد مل جائے، اس پر رحمت برسے۔ اب یہاں اندھیرا ہے، اگر تو لائٹ جلا لی تو مسئلہ نہیں ہے، چراغ جلا لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، موم بتی جلا لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہاں مقصود قرآن پڑھنا ہے، مقصود مردے کو روشنی پہنچانا نہیں ہے۔ یوں ہی آپ کہہ دیجئے مزید یہ کہ اب اگربتی لگانے کا کیا مقصد ہے؟ اگربتی اس لیے لگاتے ہیں کہ قبر کے گرد بیٹھ کر جو ذکر و اذکار کر رہے ہیں، بخشش کے اعمال کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، تو ان شخصوں کو خوشبو پہنچے، اس غرض سے اگر اگربتی لگاتا ہے تو جائز، اگر اس غرض سے ہٹ کر اگربتی لگاتا ہے تو پھر ناجائز، پھر یہ جلانا حرام ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب امام احمد رضا خان کیا فرما رہے ہیں؟ اگر فائدے سے خالی ہو، ضرورت نہیں ہے، تو اب یہ کام کرنا یہ ناجائز، بدعت اور مال کو ضائع کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ بدعت وہ نہیں کہ کسی مسلمان نے کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ دیا تو بدعت ہو گیا، کسی نے اصالہ ثواب کے لیے قرآن خوانی کر لی تو بدعت ہو گیا، کسی نے مرحوم کا تیجا چوتھا کر لیا تو بدعت ہو گیا۔ وہ مرحوم کی بخشش کے اعمال کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، محبوب پر درود پاک پڑھ رہا ہے، یہ ثواب جمع کر کے وہ اللہ کے حضور اس کا ثواب حاصل کر کے اس مرحوم کی بخشش کی کوشش کر رہا ہے، یہ کہاں سے بدعت ہو گیا؟ تو جی یہ پہلے زمانے میں نہ تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں نہ تھا، صحابہ کرام مردوان کے زمانے میں بہت سارے اعمال تھے جو صحابہ نے خود شروع کیے، سرکار کے بعد زمانے میں نہیں تھے، سرکار کے زمانے میں نہیں تھے، تو بولا یہ وہ کیسے ہو گیا؟ بولا یہ سنت صحابہ ہے، سنت صحابہ کیسے ہو گیا؟ شریعت کو رائج کر، شریعت والا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ ہیں یا صحابہ ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، تو پھر صحابہ تو نہ ہوئے شریعت والے، وہ تو شریعت کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ پھر انہوں نے کیسے اعمال رائج کر دیے؟ سرکار نے تراویح ختم کر دی، حضرت عمر نے تراویح شروع کرا دی، یہ بھی بدعت ہے۔ خود فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ تو ہر بدعت بری نہیں ہوتی، مسلمانوں کا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بدعت بری نہیں ہوتی، مسلمانوں کا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ بدعت بری ہے جو دین کو گراتی ہو، دین کو مٹاتی ہو، سنت کو مٹاتی ہو، اس کو کہا گیا کہ یہ بدعت سیئہ ہے۔